بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمشاد نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں شکل انسانیت میں پیدا کیا اور مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، دیس پردیس سب میں آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ ناظرین، پاکستان کے الیکشن میں گہما گہمی شروع ہو گئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے راول پنڈی کے حلقہ چکری کے حوالے سے، یہاں کے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے، اور ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے اور یہاں کے سیاستدانوں کا رویہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ ناظرین، حلقہ چکری راول پنڈی سے 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے، ان سے قبل راجہ نثار یہاں سے الیکشن میں حصہ لیا کرتے تھے، اور راجہ قمر الاسلام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے وہ پروونشل اسمبلی میں تھے۔ 2018 سے قبل راجہ نثار ایم این اے ہوا کرتے تھے، اور 2018 میں جب قمر الاسلام قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے لگے تو اس وقت ان کو ایک وہ ہوا یاد ہے آپ کو ناظرین کہ اس وقت لوگوں کو کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور کس طرح لوگوں کو الیکشن سے دور رکھا جا رہا تھا۔ وہ وقت اب بھی مجھے یاد ہے، اور جس میں قمر الاسلام کی بھی قربانی دی گئی تھی، اور قمر الاسلام کو الیکشن سے قبل کیمپین سے دور رکھا گیا اور گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس وقت ان کے بیٹے جو ہے، وہ ایک بیٹی اور ایک بیٹا، چھوٹے بچے، وہ الیکشن کیمپین کیا کرتے تھے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن پھر بھی چونکہ حالات واقعات ایسے تھے کہ قمر الاسلام کو ہرانا مقصد تھا تو وہ ہار گئے تھے۔ ناظرین، یہاں سے الیکشن 2018 میں غلام سرور صاحب نے لڑا تھا۔ میں آپ کو ان کی غلام سرور صاحب کی، راجہ نثار صاحب کی اور قمر الاسلام صاحب کے بارے میں تھوڑا سا یہ گزارش کروں گا کہ راجہ نثار چونکہ ان کا انداز شاہی انداز ہے، شہنشاہی انداز ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کم رابطہ رکھتے ہیں اور ملنے گلنے میں وہ لوگوں کے ساتھ اتنے زیادہ شوق نہیں رکھتے، لیکن ووٹ چونکہ وہاں کا ڈیرہ شاہی ہے، وہاں چند لوگ جو یہاں دمیال کے ہیں اور چکری روڈ، خالد کالونی کے جو لوگ ہیں، وہ ان کے ذریعے ووٹ لیا کرتے تھے، لیکن کبھی وہ اس علاقے میں آئے نہیں ہیں۔ وہ چونکہ ان کا انداز ہی اپنا ہے، وہ اپنے آپ کو پیدائشی طور پہ شہنشاہ سمجھتے ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے ان کو وہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے، لیکن پھر ہی ووٹ لوگ جو ہے نا ان کو لے کے دیا کرتے تھے، اور ووٹ دینے والے کو یہاں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ ووٹ کس کو دے رہا اور کدھر جا رہا ہے۔ دوسری طرف راجہ قمر الاسلام ہے۔ راجہ قمر الاسلام کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ عوامی آدمی اور نواز شریف کے بالکل قریب سمجھے جاتے تھے، تو ان کو راستے سے ہٹایا گیا، لیکن لوگ ان کے ساتھ تھے، اور راجہ قمر الاسلام نے اس علاقے میں جو اس وقت جب وہ ایم پی اے تھے تو انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے یہاں خالد کالونی کے لیے پانی کی پائپ لائن لگوائی تھی، تو وہ جو اس کا سارا کام مکمل ہے، لیکن جب 2018 میں ان کو ہرا دیا گیا تو اس وقت یہ پانی کا یہ منصوبہ جو ہے وہیں روک دیا گیا، اور آج تک یہاں خالد کالونی کے لوگوں کو پانی میسر نہ آ سکا۔ اس وقت جب راجہ قمر الاسلام نے کوشش کی تھی کہ خالد کالونی کے ایریے میں اور بینک کالونی کے ایریے میں لوگوں کو گیس کی جو ہے لائن دی جا سکے، تو خالد کالونی کی گلی نمبر 7 میں جو ہے وہ گیس موجود ہے، یہاں تک انہوں نے لائن لگوائی تھی جو چکری کی طرف سے آ رہی ہے، اور دوسری لائن جو ہے وہ بینک کالونی کی طرف سے آ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک مسجد کا میٹر بھی دکھاؤں گا۔ یہ مسجد کا میٹر جو ہے وہ
انہوں نے مسجد والوں نے جو مسجد کی انتظامیہ ہے جامع مسجد کی، تو انہوں نے وہ میٹر اپنے پیسے دے کے وابڈا کو جو یہ گیس کمپنی کو تو اپنے ذاتی پیسے دے کر وہ لگوائی تھی، اور پاکستان میں پتہ ہے آپ کو کہ جو اضافی پیسے دینا پڑتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں، تو یہ مسجد جامع مسجد والوں نے اپنے اخراجات کلیاتاً کر کے یہاں تک لائی ہے، لیکن اس کے 10 گز آگے جو ہے نا یہ گیس موجود نہیں ہے۔ اور درمیان میں خالد کالونی کے کوئی 20-30 گھرانے ایسے ہیں جن کے دونوں طرف گیس موجود ہے، لیکن درمیان میں گیس موجود نہیں ہے۔ جب 2018 کے الیکشن تھے میں وہاں موجود تھا، تو راجہ نثار نے کہ کچھ لوگوں نے میٹنگ رکھی ہوئی تھی وہاں، یہاں کے لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ ملاقات کر کے پانی اور بجلی کے حوالے سے اور گیس کے حوالے سے جو ہے وہ دیا تھا، مطالبہ پیش کیا تھا، اور اس وقت 2018 میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو گیس دیں گے۔ یہاں تیسرے جو بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں 2018 کے الیکشن میں جن کو مسلط کیا گیا تھا فاتح اسماعیلی کی طرح، تو وہ تھے غلام سرور صاحب۔ غلام سرور صاحب کو چونکہ اس وقت آشیرواد حاصل تھی، اور آج جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس وقت چونکہ آشیرواد پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، تو پی ٹی آئی نے جو ہے وہ وہاں سے غلام سرور صاحب جیتے تھے۔ غلام سرور صاحب کی خوبی یہ ہے کہ غلام سرور صاحب جو ہے اور راجہ نثار صاحب یہ دونوں مختلف ہیں۔ راجہ نثار صاحب کسی سے ملنا گلنا پسند نہیں کرتے اپنے ووٹروں کے ساتھ بھی، لیکن غلام سرور صاحب لوگوں کے چھوٹے موٹے معاملات میں ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، لیکن کام کے لحاظ سے غلام سرور صاحب اپنے حصے کا 1 روپے کا کام نہیں کر سکے۔ 2018 کے بعد یہ غلام سرور صاحب اس حلقے میں کبھی آئے ہی نہیں، اور نہ ہی کسی سے ملے، نہ ہی لوگوں کے یہاں کے مسائل جاننا چاہے۔ یہ جب منسٹر ہوا کرتے تھے وفاق میں، تو اس وقت ان کو ایک ٹیلی فون کیا گیا تھا، یہاں کے ایک شخص نے ٹیلی فون کیا تھا صحافی صاحب نے، تو یہ انتہائی بد اخلاقی کا انہوں نے مظاہرہ کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ شکر کرو کہ میں نے تمہارا ٹیلی فون اٹینڈ کر لیا ہے، ورنہ تم جیسے لوگوں کا ٹیلی فون کوئی اٹینڈ نہیں کرتا۔ یا ایک شخص نے فون کیا تھا۔ یہ اس ٹائپ کے شخص ہیں غلام سرور صاحب۔ یہ عوامی ترقی سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن الیکشن سے قبل یہ جو طریقہ ہوتا ہے وہ سارے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ یہ آپ کو میں یہ جو بیک گراؤنڈ میں جو سڑک اور جامع مسجد کا میٹر نظر آ رہا ہے، یہاں دو لائنیں آتی ہیں، ایک دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، درمیان میں 20 کے قریب گھرانے ہیں جن کو گیس دستیاب نہیں ہے۔ یہ جو سڑک آپ کو نظر آ رہی ہے بیک گراؤنڈ میں، اس کے درمیان میں کاٹ کر یہ جو قمرالاسلام صاحب نے پانی کی پائپ لائن لگوا رکھی ہے، لیکن وہ پانی کی پائپ لائن موجود ضرور ہے، لگی ہوئی ضرور ہے، لیکن اس میں سے پانی موجود نہیں ہے، اور نہ ان لوگوں کو پانی مل رہا ہے۔ یہاں کے جو خالد کالونی کا جو ایریا ہے، یہاں کا بور کا پانی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، پانی کے بور کا، لیکن وہاں وہ پانی کے بور کا پانی کوئی صحت کے لحاظ سے کوئی بہتر نظر نہیں آ رہا ہے۔ میری گزارش ہے چکری کے لوگوں سے اور اس خالد کالونی کے لوگوں سے کہ وہ آئندہ کوشش کریں کہ راجہ قمرالاسلام کا خیال رکھیں، اور تاکہ چونکہ ماضی آپ دیکھ لیں، قمرالاسلام نے ماضی میں جو دستیاب تھا وہ ان لوگوں تک پہنچایا، اب اس کو مکمل کرنا، ان لوگوں کو گیس مہیا کرنا، گھروں تک کنیکشن لانا، یہ انشاءاللہ قمرالاسلام کریں گے، اس لیے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ ہے، اور نواز شریف ترقی سے دلچسپی رکھتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔